الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حی علی الصلاح سیکشن 17 میں خوش آمدید. الحمدللہ اس ہفتے ہمارے ساتھ بہت سے نئے ساتھی اس کورس میں شامل ہوئے ہیں. آپ سب نئے ساتھیوں کو جنہوں نے اس کورس کو جوائن کیا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی علم ہم حاصل کریں وہ ہماری نمازوں کو ویسا کر دے جو اللہ کو پسند آ جائیں. انشاءاللہ آج ہم جو سجدے کا ہی ٹاپک ہے اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے. سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوگا اور مزید انشاءاللہ ہم اسما زبیر کی آواز میں انشاءاللہ جو پہلے ہم دعاؤں کا سیشن ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا، آج ہم مزید دعائیں سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا ڈسکشن سیشن ہوگا جیسے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. جی اوور ٹو یو شفق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. ہم سجدے تک پہنچے تھے کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اب سجدے سے اٹھنا دوسرے سجدے پہ جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. سجدے سے چہرہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا. ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً بیان کرتے ہیں. مرفوعاً کا معنی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو اپنے ہاتھ بھی زمین پر رکھے اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے. یعنی جب سجدے میں جائے تو ہاتھ رکھے، جب سجدے سے اٹھے تو ہاتھ واپس اٹھا لیں. سمجھا؟ دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، ایسے ٹیڑھے ہو کے نہیں بلکہ سیدھا، الا یہ کہ کوئی کمر میں تکلیف ہے یا کوئی معذوری ہے تو اور بات ہے. یعنی کچھ لوگ کوشش کے باوجود بھی سیدھے نہیں ہو سکتے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو صحت مند ہے، اچھے بھلے ہیں، ان کو واپس اپنی جگہ پر صحیح طور پر ٹک کر بیٹھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے. یعنی ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، ٹک جائے انسان. دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنے کی اہمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا.
یعنی اگر ایک سجدہ کیا اور ابھی ٹکا ہی نہیں کہ دوسرا جا کیا تو یہ ناپسندیدہ نماز ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے طریقے کہ کیسے بیٹھا جائے. نمبر 1، بائیں ٹانگ پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا. بائیں ٹانگ پہ بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے، پھر اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دائیں پاؤں کو کھڑا کرو اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرو اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاؤ. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور جب تم سجدے سے اٹھو تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ جاؤ، یعنی بائیں ٹانگی ہوئی، یعنی لیفٹ کو موڑ لینا ہے اور رائٹ کو کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹانگ کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، نیچے نہیں بیٹھنا زمین پہ. نمبر 2، ایڑیوں پر بیٹھنا، ہیلز پر بیٹھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اقعاء بھی کرتے تھے، یعنی ایڑیوں کو گاڑ کے پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تم 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں اپنی پیٹھ کو اپنی ایڑیوں پر رکھو. تو 2 طریقے ہو گئے. ایک کیا ہوا کہ جس میں ایک پاؤں کھڑا کرنا ہے اور دوسرے پہ بیٹھنا ہے، اور دوسرا کیا کہ دونوں پاؤں کھڑے کر کے پیچھے ان کے اوپر بیٹھنا ہے. 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کا وجوب، یہ لازم ہے بیٹھنا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے بیٹھ جاؤ. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے نا اور ہر کام میں جلدی مچاتے ہیں، اگر وہ نماز ٹھیک پڑھنے لگ جائے تو ان کو کام ہونا آ جائے، کیونکہ یہ اعتدال اور یہ رکنا اور یہ سکون سے پڑھنا اور اطمینان سے پڑھنا نماز کا حصہ ہے، رکن ہے نماز کا. اس طرح بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ لوٹ آتی، یعنی ٹک جاتی. سنن نبی داؤدی کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی. صحیح طریقے سے بیٹھ رہنے کے بعد ہی دوسرا سجدہ کرنا، یعنی اطمینان کے بعد دوبارہ پھر سجدے میں جانا. اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ صحیح طرح سے سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ درست انداز میں بیٹھ نہ جاتے. یہ سارے مختلف دلائل ہیں ایک ہی بات کے. اس بیٹھنے کو لمبا کرنا، اس بیٹھنے کو لمبا کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لمبا کرتے حتیٰ کہ یہ جلسہ ان کے سجدے کی مقدار کے قریب ہو جاتا، یعنی اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر سجدہ کیا ہوتا. رکوع اور سجدے کی مقدار کے برابر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کہنے والا کہتا شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھتے کہ کہنے والا کہتا شاید آپ دوسرا سجدہ بھول گئے ہیں. یعنی رکوع کے بعد بھی سکون سے کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنا. کون سی دعا ہے؟ قوما کی دعائیں کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، آخر تک. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور آپ کا رکوع اور آپ کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی. اس کو جلسہ کہتے ہیں. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. اور 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جلسہ، جلسہ استراحت. اتنا لمبا جلسہ کرنا کہ بھول جانے کا شبہ ہو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں. آپ پھر سجدہ کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں.
ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ عبد الرحمن بن شبل سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نماز میں کبے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں۔ نماز میں کبے کی طرح ٹھونگے مارنے سے آپ نے منع کیا۔ اور ٹھونگے مارنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی پڑھنا، جلدی جلدی سجدے کرنا۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی، اور اس کو جتنی دفعہ چاہے پڑھیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور سجدوں کے درمیان بیٹھے، اتنی دیر جتنی کہ سجدے میں لگائی۔ اس دوران میں کہتے رہے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ آپ ذرا اس وقت جیسے بھی بیٹھے ہیں، چیئر پہ بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے دونوں کم از کم توجہ سے 7 دفعہ کہیں رب اغفر لی 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 رب اغفر لی۔ کیسا فیل ہوتا ہے؟ کتنا ہلکا فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے بوجھ ہٹ گیا ہے۔ بخشش کی دعا ہے نا، گناہ بوجھ ہے، دل پہ بوجھ ہے، انسان کے جسم پہ ایک طرح کا بوجھ ہے، انسان کے اندر وہ چستی، وہ قوت وہ محسوس نہیں ہوتی جب گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، گناہ ختم کرنے کا اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا، کیونکہ اگر نماز بہتر ہوگی تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے اس میں کہ انسان توجہ سے پڑھے اور جلدی نہ مچائے اور سکون کے ساتھ دہراتا رہے دہراتا رہے دہراتا رہے۔ آپ دیکھیے کہ سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور پھر 7 دفعہ مثلاً یہ یا زیادہ دفعہ، تو خود بخود نماز کے اندر ایک سکون ہو جائے گا۔ استاذہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ابھی تک کیا کر رہے تھے، مطلب کبھی ٹھہرے تو نہیں بیچ میں 2 سجدوں کے درمیان، اور نہ بس ہی ایک کبھی بوجھ اتارنے والی بات کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، جلدی سے اسے اتار دو۔ حالانکہ نماز تو ہمارے بوجھ اتارنے کے لیے۔ لیکن کیوں ہمیں شروع سے یہ نہیں سمجھایا گیا؟ کسی سلیبس میں نہیں ہے، کسی اسکول میں نہیں ہے، کسی اسلامک اسکول میں نہیں ہے، بالکل کسی اسلامک مدرسے میں نہیں ہے جس میں یہ سکون سکھایا گیا۔ آئی مین کیا ہمارے پاس پہلے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی نیا نیا علم آیا؟ یہ کتابیں تو ہمیشہ سے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے، اور یہ احادیث کی کتابیں مدون ہوئی ہیں، علم تو موجود ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ان کتابوں کو کبھی دیکھا بھی ہو۔ اور یہ ہمارے دین کے پرائمری سورسز ہیں، سورسز جہاں سے ہمیں دین لینا چاہیے۔ اور پھر کیوں کہا گیا کہ وقل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ کیونکہ لوگوں کی نماز کی طرف ہی توجہ نہیں ہوتی، تو علماء بیچارے بھی کیا کریں کہ وہ صرف اتنی سی چیز چھوٹی سی سکھاتے ہیں کہ پڑھ تو لیں۔ ہم بھی اپنے بچوں کی کتنی غلطیاں نماز کی اگنور کرتے ہیں، کیا کہہ کے پڑھ لیں۔ اچھا کوئی اگر باریک دوپٹے میں پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں چلو پڑھ تو رہا ہے نا، کبھی منع کریں گے اس کو؟ نہیں، کیونکہ وہ لڑ پڑے گا ہم سے۔ اگر کوئی اپنے ہاتھ ٹھیک سے نہیں باندھے ہوئے یا اپنے پاجامہ ہی اگر اس نے صحیح سے نہیں اپنا ٹھیک رکھا ہوا، تو اگر ہم اس کو بتائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے پڑھ تو رہا ہے نا، اسی پہ شکر ہے ہمارا کہ پڑھ رہا ہے، جیسے بھی پڑھ رہا ہے۔ تو بات یہ کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم جیسے ہی پہ گزارا نہیں کرتے، چلو جیسے بھی کپڑے پہنے ہوئے خیر ہے، ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور پھر مذہبی تعصب کہ اگر میرے عالم نے یہ بات نہیں سکھائی تو مجھے کسی اور سے کچھ نہیں سیکھنا، حالانکہ یہ تو علماء کا مقابلہ نہیں، یہ تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ شدہ علم ہے، اور اس میں تعصب برتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں۔ استاذہ اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ دین کی اوور آل پکچر جو دکھائی جاتی ہے نا، وہ یہ کہ یہ کوئی بہت ہی سخت اور بہت مشکل چیز ہے، اور اس وجہ سے یوتھ جو ہے نا وہ سب سے پہلے جس چیز سے ہٹتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا شوق اور اس کے اندر اطمینان جو ہے یہ بچوں کو کبھی سکھایا ہی نہیں جاتا واقعی میں، اور اس کا فائدہ نہیں بتایا جاتا۔ جی بالکل۔
ustaza इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, आज तक नमाज कभी नमाज के लिए नहीं पढ़ी, हमने इस डर से पढ़ी कि अगर नमाज छोड़ देंगे तो इतने 100 साल दोज़ख में जाना पड़ेगा, इतने नीचे गड्ढे में जाएंगे, अल्लाह ताला ये सजा देंगे, ये करेंगे। कम से कम सदा में तो यही था कि डर के पढ़ते, और फिर वो डर के पढ़ने वाली चीज तो ऐसी ही होती थी। बिल्कुल। फिर उसके अंदर वो मोहब्बत और वो सुकून और वो खुशी तो नहीं ना। अब है दूसरा सजदा, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना। फिर जब सजदे से अपना सर उठाते तो तकबीर कहते, इसके बाद दूसरा सजदा करते तो भी अल्लाह अकबर कहते। दूसरा सजदा भी पहले सजदे की तरह इत्मीनान से करना। फिर सजदा करो हत्ता कि पूरी तरह इत्मीनान से सजदा करो। फिर सर उठाओ हत्ता कि इत्मीनान से बैठ जाओ। फिर सजदा करो हत्ता कि इत्मीनान से सजदा करो। अभी आप देख लीजिए, सही बुखारी की रिवायत है और ये लफ्ज़ आप ऊपर देखिए, सुम्मा मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, सुम्मा रफा हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, सुम्मा मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना। ये इत्मीनान का लफ्ज़ 3 दफा आया है। ये हदीस का टेक्स्ट है, इसको आप कैसे जुटला सकते हैं? लेकिन ना कोई पढ़ता है ना कोई शेयर करता है। तो जब नमाज में जल्दी होती है तो फिर बाकी जिंदगी में इत्मीनान कहाँ से आ सकता है? यहाँ तक कि हर रोज अपने मकाम पे ठहर जाए। सुम्मा सजदा हत्ता अखज़ कुल्लु उज़्विन मअख़ज़हु। मअख़ज़ होता है किसी चीज का असल यानी बुनियाद, अपनी असल जगह जाके रुक जाए, यानी हर हड्डी अपने जोड़ में बैठ जाए। फिर आप सजदे में जाते, यहाँ तक कि हर रोज अपने मकाम पर आ जाता। फिर आप सर उठाते, यहाँ तक कि हर उस अपने मकाम पर ठहर जाता। फिर आप सजदे में जाते, यहाँ तक कि हर उस अपने मकाम पर ठहर जाता। ठहराओ। औरत के सजदे की कैफियत, औरत और मर्द की नमाज का फर्क। असल में औरत सब दीनी अहकाम में मर्द की तरह ही है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमन निसाउ शकाइकुर रिजाल। औरतें मर्दों की शकाइक हैं। शकाइक शकीक से है, शकीक शकीका कहते हैं सगे बहन भाई को। जैसे बहन भाइयों के आपस में हुकूक बराबर होते हैं, यानी बहन भाई होने के नाते, ऐसे ही इंसान होने के नाते मर्द और औरतें जो हैं वो एक जैसे ही हैं, और खुसूसन इबादत के मामले में। लेकिन अगर औरतों के मुतल्लिक किसी चीज में खुसूसियत की दलील मिल जाए तो वो उसमें मर्दों से मुख्तलिफ होंगी। यानी सब एक ही है, सिवाय इसके कि जहाँ कोई एक्सेप्शनल चीज बता दी जाए कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। मसलन नमाज में औरत और मर्द का ये फर्क कि औरत अपने चेहरे के अलावा बाकी सब कुछ नमाज में छुपाएगी, यानी सतर का फर्क है। मर्द जो है उसका सतर कम है, औरत का ज्यादा है नमाज में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला नौजवान औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर कबूल नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में उमूमियत है। उमूमियत का मतलब क्या है कि जनरल है सबके लिए, क्योंकि आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज इस तरह अदा करो जिस तरह तुमने मुझे नमाज अदा करते हुए देखा है। क्योंकि बाज लोग ये भी कहते हैं ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था। ठीक है, बहुत लंबी नमाजें और रात का क़याम उनके लिए लाजिम था, हमारे लिए नहीं, लेकिन बाकी नमाजों में उनकी पैरवी करनी होगी हमें कि वो कैसे पढ़ते थे। तो औरत की नमाज की हर हालत सजदे और बैठने में मर्द की तरह ही है, और उसके दलाइल में सबसे पहली दलील सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और ये खिताब मर्दों और औरतों सबके लिए शामिल है। अल्लामा अलबानी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके में जो कुछ बयान किया गया है उसमें मर्द और औरत बराबर हैं। सुन्नत नबी में कोई भी दलील नहीं मिलती जो ये तकाजा करती हो कि इनमें से कुछ में औरतें मुस्तस्ना हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी फरमान है कि तुम नमाज इस तरह अदा करो जिस तरह तुमने मुझे नमाज अदा करते देखा है। उम्मे दरदा की नमाज। उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़क़ीहा थी और वो नमाज में मर्दों की तरह ही बैठती थी, यानी जिस तरह पाँव उठा के बैठना और बिछा के। औरत की नमाज के फर्क न होने के दलाइल। बाज़ उलमा ने मर्द और औरत की हैयत नमाज में फ़र्क किया है और उसकी कई दलीलें दी हैं, लेकिन ये सब दलाइल ज़ईफ़ हैं, वीक अहादीस हैं, इनसे इस्तिदलाल करना सही नहीं। सवाल ये पैदा होता है, क्या सिमट कर सजदा करना पर्दे के ज़्यादा लायक है? बाज़ फुक़हा का कौल है औरत कुशादा न हो बल्कि अपने आप को समेट कर रखे, और जब सजदा करे तो अपना पेट अपनी रानों के साथ और अपनी रानें अपनी पिंडलियों के साथ लगे, नहीं बिल्कुल गठड़ी बन जाए, क्योंकि औरत के
لیے سطر لازمی ہے، اور اس کے لیے اپنا آپ سمیٹ کر رکھنا کشادہ ہونے سے زیادہ سطر کا باعث ہے۔ شیخ ابن عثیمین اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، نمبر 1، عورت احکام میں مرد کی مثل ہے، اور یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب کے لیے ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ نمبر 2، پردے والی علت انفرادی نماز میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی جب اکیلی ہوتی ہے گھر پہ، جیسے اکیلی ہے تو مرد تو مسجد نماز پڑھنے چلے جائیں گے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر مرد ہو بھی تو عورت جب پورا اپنے آپ کو ڈھانک کے نماز پڑھ رہی ہے تو کپڑے کے اندر سے تو نظر نہیں آ رہی، صرف اونچا نیچا ہونے سے تو کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو نیچے نہیں جھکنا چاہیے اس طرح، تو آپ دیکھیں گھر میں بچوں کو ہر وقت نیچے اٹھانے کے لیے نہیں جھکتی عورت، چیزیں رکھنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، ہر حال میں وہ جھک رہی ہے، اور اس کے مطلب پیٹھ کا اگر کہیں کہ بھی پیٹھ نظر آنے لگتی ہے جب اونچی ہو کے نماز پڑھتی ہے، اور نیچے ہوتی ہے تو کم نظر آتی ہے۔ اصل میں نظر تو آتی ہے، اوپر کرے یا نیچے کرے بات تو ایک ہے، کوئی ننگی تو نہیں پڑ رہی ہوتی، کپڑوں کے اوپر پھر مزید اوڑھنی یا لمبی چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس طرح ننگی نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن اگر یہ کہے کہ مرد ہے تو اگر کہیں سڑک وغیرہ پہ پڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی سمٹ جائے ایک طرف کو، لیکن اگر وہ گھر میں پڑ رہی ہے تو پھر تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور گھر میں کون ہے؟ اس کا باپ، بیٹا، بھائی، اپنے محرم ہی رشتے دار ہوں گے، اور اگر گھر میں نامحرم ہے تو اپنے بیڈ روم میں پڑھ لیں۔ عورت کی نماز کے فرق والی روایات کا ذوف، امام بہقی کہتے ہیں اس مسئلے میں 2 ضعیف حدیثیں مروی ہیں۔ اس طرح کی احادیث قابل حجت نہیں، وہ احادیث درج ذیل ہیں۔ پہلی حدیث ابو سعید خدری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنے سجدوں میں گشادگی اور کھل کر سجدہ کرنے کا حکم دیتے، اور عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے سجدوں میں نیچی ہوا کریں، اور تشہد میں مردوں کو بایاں پاؤں بچھانے اور دایاں کھڑا کرنے، اور عورتوں کو 4 زانوں ہو کر بیٹھنے۔ 4 زان ہوتا ہے پلتھی مار کے بیٹھنا، پلتھی سمجھتے ہیں؟ کراس لیگز، جی۔ اب اس حدیث میں کراس لیگز بیٹھنے کا حکم ہے، تو کیا عورتیں کراس لیگز ہو کے بیٹھتی ہیں؟ نہیں، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث بیان کرنے کے بعد امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، عورت ہو مرد ہو سب کو دوسری طرح ہی نماز پڑھنی، ایک ہی طرح پڑھنی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت سنن البہقی کبریٰ میں ہے، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی دونوں رانوں سے لگائے، تو یہ اس کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے تو فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ ابن حجر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ ابو مطیع البلخی کی روایت ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن معین کا کہنا ہے لیس بشیء، کہ اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور صاحب الرائے ہے، یعنی اپنی رائے کو اس نے حدیث بنا دیا ہے، اور امام نسائی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والی 2 عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے جب تم سجدہ کرو تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ ملا لینا، کیونکہ اس میں عورت مرد کی طرح نہیں۔ یہ حدیث مرسل ہے، مرسل میں صحابی نہیں ہوتا، تابعی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ضعیف کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح کچھ آثار رہتے ہیں، مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں، تو اقوال تو دونوں طرف کے ہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمٹ کے پڑھے اور کچھ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح ہی پڑھے۔ تو ایسے میں راجح قول یہی ہے، افضل بات یہی ہے کہ عورت بھی ہر چیز اسی طرح کرے گی جس طرح مرد کرتا ہے، اونچی ہو کر کشادہ ہو کے نماز ادا کرے گی، رکوع کی حالت میں اپنی کمر کو پھیلا کر سیدھا کرے گی، یعنی ایسے کب کر کے نہیں بلکہ اسٹریٹ کرے گی، سجدے کی حالت میں اپنا پیٹ رانوں سے اٹھا کر رکھے گی اور اپنی رانیں پنڈلیوں سے دور رکھے گی، اور 2 سجدوں کے درمیان اور تشہد اولا میں پاؤں بچھا کے بیٹھے گی، اور 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں تورک کرے گی۔ تورک آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان اشیاء میں عورت کچھ بھی مستثنا نہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک کتاب ہے اردو میں یہ لکھی، عورت اور مرد کے طریقہ نماز میں فرق نہیں ہے، لائبریری میں کتاب موجود ہے، جس کو مزید دیکھنا ہو اس میں اور ساری ڈسکشنز اور بحثیں وغیرہ موجود ہے۔ بک سٹور میں فل سیل بھی اویلیبل ہے، جس کو خریدنی ہو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح بک سٹور میں جیسے وضو کا طریقہ ہے، کچھ احادیث بھی موجود ہیں جو آپ کو میں نے سنائی تھی، اور اس کے بعد جتنا بھی طریقہ ہے یہ اس کے تھوڑے سے وہ بنائے ہوئے بھی ہیں اسکیچز، اور ایک سٹیپ
دہرانے کے لیے ہینڈی ہے, بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اپنے آپ کو چیک کریں, اور اوروں کو بھی آپ بانٹ سکتے ہیں. مثلا کئی گیدرنگز ہوتی ہیں نا, تو اس میں آپ بیٹھ کر لوگوں کو پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں, ویکینڈ پہ تو خاص طور پر. اسی طرح تیمم کا طریقہ ہے, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اسکیچ بنے ہوئے اندر, اور تیمم کا پورا طریقہ دونوں طرف اردو اور انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ دعویٰ کے لیے اور دوسروں تک میسج پہنچانے کے لیے اچھے طریقے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اذکار الصلاۃ, انگلش میں بھی یہ موجود ہے جس کو اردو میں نہ سمجھ آئے. با جماعت نماز اور نماز فجر کے لیے کیسے بیدار, اس کا طریقہ. استاذہ, جو عورت اور مرد کے درمیان نماز کا فرق ہے نا, اس میں بعض اوقات لوگ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ان کو سٹارٹ میں کیسے مطمئن کیا جائے؟ جیسے پڑھتے ہیں تو مطلب بہت کرٹیسائز ہوتا ہے, تو سٹارٹ میں جس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مطلب ضعیف کیا ہوتی ہے, حدیث مرسل کیا ہے, تو اس کو تھوڑا سا مطلب کیسے اس کو انداز ایسا بس دھیمے انداز میں کہیں کہ میں نے علم حاصل کیا ہے اور اطمینان کے ساتھ کیا ہے اور اس کو میں فالو کر رہی ہوں. بس بحث کرنے کی کسی سے بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنی بحث کریں گے اتنی بدمزگی پھیلے گی, اور بحث سے کوئی شخص قبول بھی کم ہی کوئی بات کرتا ہے. لوگ اگر کرٹیسائز کریں گے 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ, پھر ساری زندگی کرتے رہیں گے. کرتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں ہم تنقید سے؟ بہادر ہونا تھوڑے سے. وہ جو دعا ہے نماز کے بعد کی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن. جبن کیا ہوتا ہے؟ بزدلی. دین کے معاملے میں بزدل ہو جاتے ہیں آپ. میں نہیں کہتے کہ آپ لڑائیاں شروع کر دیں اور جھگڑے پیدا کر دیں, لیکن آپ اپنی اطمینان سے نماز پڑھیں. اگر کوئی کچھ کہتا ہے, اگر واقعی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں میں نے صلاۃ کورس کیا اور اس میں نے پڑھا ہے یہ سب. اور اگر کوئی پوچھنا نہیں چاہتا, صرف تنقید کرنا چاہتا ہے, تو بس سن کے مسکرا دے, بات ختم ہو جائے گی. السلام علیکم استاذہ. کل ڈنر تھا تو ہم ادھر گئے ہوئے تھے, تو جب میزبان نے کہا کہ آپ کچھ بتائیں, آپ کورس کر رہی ہیں, تو میں نے وہ یہی بات کی. تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا نئی باتیں ہیں, یہ تو نئی باتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی, ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں, ہمارے ماں باپ پڑھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو 2 ایک کے سوا سب نے وہ بالکل ہی وہ ہو گئے, ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں. تو چلیے پہلی دفعہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ ذرا عجیب ہی لگتی ہے, تو خیر ہے, دوسری دفعہ کہیں سے سنیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ آپ نے بھی بتایا تھا, اب یہ تو دوسرا بندہ مل گیا ہمیں یہی کرنے والا. اور دوسری بات یہ کہ کتنی چیزیں ہیں بتانے والی, آپ صرف اختلافی بات کو ہی کیوں بتاتے ہیں؟ یعنی نماز میں سطر کی بات ہے, صحیح وضو کی بات ہے, پھر خشوع و خضوع کی بات ہے, بے شمار چیزیں ہیں, وہ بھی بتائیے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے, نہ کہ صرف وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کریں جو عام اختلافی باتیں ہیں. میں اکثر اس طرح سے بات شروع کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگ جو نماز ہے وہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے, ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے ہی پڑھیں. اور اگر ہمیں کچھ نہیں نالج تو پھر ان کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ مجھے ایک اوتھینٹک طریقے سے پتہ چلا, تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو ایسے لوگ بہت غور سے سنتے ہیں, کیونکہ جب ان کو یہ بتایا جائے نا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اگر ہم اس طریقے سے نہیں پڑھے, تو اس پہ کافی دفعہ مجھے فائدہ ہوا بتانے سے اس طرح سے. اور نماز نبی کتاب ہے, اس میں اکثر یہ دلائل اس کے موجود ہیں جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. کچھ چیزیں نئی ایڈ کی ہیں اس میں, لیکن اس میں بھی کافی چیزیں مل جائیں گی آپ کو. مجھے وضو کے بارے میں ایک بات کرنی تھی. کل ہی میری بیٹی مدرسے جاتی ہے, 6 سال کی ہے, اس نے آگے بتایا کہ وہاں پہ ان کو کہہ رہے 1 دفعہ مطلب پانی سے وضو کرنا ہے. 1 دفعہ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی. جیسے پانی کم ہے یا سردی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے تو 1 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن 3 دفعہ کرنا مسنون ہے. جب میں یہاں آئی تو کسی نے مجھ سے نماز کے دوران یہ کہا, یہ کیسی کتوں والی نماز پڑھ رہی ہو. وہ مجھے لہجہ اور الفاظ ناگوار گزرے, تو میں ان کو یہ کہا کہ چونکہ میں اسی طرح پڑھتی آئی ہوں, جب تک میں اس کو کوئی اپنا ذہن بھی قبول کرتا ہے کہ بھائی کچھ اونچا اٹھ کے مردوں کی طرح پڑھنا کچھ برا لگتا ہے, تو میں تو پڑھتی آئی ہوں اسی طرح, میں جب تک مجھے کوئی دلیل نہیں ملے گی میں ایسے ہی پڑھوں گی. لیکن مجھے ان کے الفاظ بہت چبھے تھے. جب یہ معلوم ہو گیا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں, وہ ہیں تو حدیث کے ہی الفاظ کہ کتے کی طرح سے مشابہت نہ بیٹھیں گے, لیکن کہنے کا انداز بہت. اور صرف اسی سے کیوں شروع کر رہے ہیں ہم؟ اصل میں ہمیں تبلیغ کا شوق ہے لیکن حکمت ہمارے پاس نہیں.
फिर पाकिस्तान गई तो मेरी बड़ी खाला थी, उन्होंने कहा क्या तू भी ऐसे ही पढ़ती है मर्दों की तरह उलल के बेशर्मी से नमाज, जो बड़े पढ़ते हैं। मुझे मैं इतना, अब देखिए तबलीग के तरीके देखिए, तो मैं इतना परेशान हुई कि मैं उनके सामने भी नमाज नहीं पढ़ती थी। मैंने कहा नहीं, वो मुझे ये पता चला कि सुन्नत जो है वो इसी तरह की है, तो इस वजह से ये नमाज का तरीका यही है, लेकिन मैं उनके सामने फिर नमाज नहीं पढ़ती थी। उस्ताज़, नमाज नबी में हमने एक दुआ याद की थी, जलसे की दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़ानी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, और अभी हमने देखा रब्बी ग़फ़िरली, तो हम वो पढ़ सकते हैं या नहीं? अब पढ़ सकते हैं। अच्छा। जलसा इस्तिराहत, ताक रकात पढ़ने के बाद उठने से पहले थोड़ी देर बैठना, यानी आप तीसरी रकात से उठे हैं या पहली रकात, ताक होता है ना 1 या 3, तो ताक रकात पढ़ने के बाद यानी पहली रकात के बाद जब आपने दोनों सजदे कर लिए, अब आप उठना चाहते हैं दूसरी रकात पढ़ने के लिए, तो अब क्या करें, थोड़ा सा बैठ के फिर उठें, यानी सजदे से सीधा ना उठे बल्कि सजदे से बैठ के फिर उठे। इसको कहते हैं जलसा इस्तिराहत। जलसा इस्तिराहत। दूसरे सजदे के बाद बैठना। मालिक बिन हुवैरिस अल-लैसी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। जब आप अपनी नमाज की ताक रकत में होते तो उस वक्त तक न उठते जब तक सीधे होकर अच्छी तरह न बैठ जाते। ठीक है, यानी खड़े नहीं होते थे जब तक कि सीधे न बैठ जाते। ये भी नहीं कि बस ऐसे हल्का सा टिके और फिर खड़े हो गए। दूसरे सजदे के बाद इत्मीनान से बैठना। सही बुखारी की रिवायत है, फिर सजदा करो हत्ता कि पूरी तरह इत्मीनान से सजदा करो, फिर सर उठाओ हत्ता कि इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर सजदा करो हत्ता कि पूरी तरह इत्मीनान से सजदा करो, फिर सर उठाओ हत्ता कि इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर यही अमल अपनी सारी नमाज में अदा करो। हर जगह इत्मीनान है। बाएं टांग पे बैठना, यहाँ भी दो सजदों के बीच की तरह बाएं टांग पर ही बैठेंगे। फिर आप अपने बाएं पांव पर एतदाल के साथ बराबर होकर बैठ जाते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपने जोड़ की तरफ लौट आती। अबू हुमैद साइदी का मुशाहिदा मोहम्मद बिन अता से मरवी है। वो अबू हुमैद साइदी से रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैंने उनको सुना जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा में मौजूद थे। उनमें अबू कतादा बिन रिबी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, यानी एक और सहाबी भी थे। वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को आप सब लोगों से ज्यादा जानता हूँ। तो दीगर सहाबा ने उनसे फरमाया कि आप हमसे ज्यादा कदीम सोहबत नहीं रखते और ना ही हमसे ज्यादा उनके साथ रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, ऐसा ही है। सहाबा ने कहा फिर बयान करो। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सीधे खड़े हो जाते, फिर जब दूसरा सजदा करते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर अपना बायां पांव मोड़कर उस पर बैठ जाते और इस तरह एतदाल के साथ बैठते। ये जो बीच में 3 डॉट लगे हुए ना, हदीस तवील है, पूरी हदीस नहीं यहाँ लिखी, सिर्फ रेलेवेंट हिस्सा रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। और इस तरह एतदाल के साथ बैठते कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह कायम हो जाती। फिर खड़े होकर दूसरी रकत में भी इसी तरह करते थे। यानी पहली रकत और तीसरी रकत में कैसे उठना है, क्योंकि दूसरी रकत के बाद तो अत्तहियात पढ़ेंगे ना, तो वो तो खुद ही बैठ जाएंगे। नंबर 8, दूसरी रकत के लिए उठना। जमीन पर टेक लगा के उठना, यानी रेस्टिंग पोजीशन में उठना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकत के लिए जब उठते तो जमीन पर सहारा लेकर उठते थे, जमीन पर सहारा लेकर उठते थे। अबू किलाबा से रिवायत है, उन्होंने कहा एक मर्तबा मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हु हमारे पास आए और हमारी इस मस्जिद में हमें नमाज पढ़ाई। नीस फरमाया कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ। मेरा नमाज पढ़ने का इरादा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, यानी वो नमाज का वक्त नहीं होगा तो डेमो करना चाहता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है। रावी हदीस अयूब कहते हैं कि मैंने अबू किलाबा से कहा तो फिर मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हु की नमाज कैसी थी। उन्होंने फरमाया हमारे इस शेख यानी अमर इब्न सलमा की नमाज की तरह। अयूब कहते हैं वो शेख पूरी तरह अल्लाह अकबर कहते और जब अपना सर दूसरे सजदे से उठाते तो बैठ जाते और जमीन पर टेक लगाते फिर उठते थे। तो ये तरीका है जमीन पर टेक लगा के उठने का, हाथों का सहारा लेके उठना।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سہارا لیتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے. ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں پر سہارا لیتے. میں نے کہا ابو عبد الرحمن یہ کیسا انداز ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. ہاتھوں سے سہارا لینے کی کیفیت صحیح احادیث سے ثابت نہیں، لہذا کسی بھی طرح سے ہاتھوں سے سہارا لے کر اٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ مٹھیاں بند کر کے ان پہ اٹھتے ہیں، کچھ لوگ پورے ہاتھ پہ اٹھتے ہیں. تو اس میں سنت سے کچھ ثابت نہیں کہ مٹھی بند کر کے اٹھیں یا ہاتھ سیدھا رکھیں یا ذرا ٹیڑھا رکھیں. جس طرح جس کو سہولت ہو وہ سہارا لے کے اٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ مٹھی بند کر کے اٹھتے ہیں وہ دوسروں کے بھی بند کراتے رہتے ہیں. تو صحیح حدیث سے کچھ ایسا ثابت نہیں. ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنا. اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں ہے، ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ. پہلی رکعت میں تعوذ بھی تھا، تسمیہ بھی تھا. دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے ڈائریکٹ. ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کرتے. اس سے پہلے سکوت نہ کرتے تھے، یعنی چپ نہیں ہوتے تھے. جیسے پہلی رکعت سے پہلے خاموش ہوتے تھے نا، اس خاموشی میں کیا پڑھتے تھے آپ؟ وہ کون سی؟ کئی ایک ہے جی، ٹھیک ہے، اوکے. دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح ادا کرنا، یعنی باقی سب کچھ اسی طرح. پھر آپ بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے، اعتدال کے ساتھ بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ قائم ہو جاتی. پھر اللہ اکبر کہتے، دوسرا سجدہ کرتے، پھر اپنا بایاں پاؤں موڑ کر بیٹھ جاتے اور اس طرح اعتدال کے ساتھ بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ قائم ہو جاتی. پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے. تو دوسری رکعت پہلی رکعت ہی کی طرح تھے باقی چیزوں میں، سوائے اس کے کہ دوسری رکعت کے شروع میں کوئی دعا وغیرہ نہیں پڑھی جاتی. بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ حصہ نہیں ہے. راجح رائے یہ ہے کہ وہ حصہ نہیں ہے، کہ جیسے اس حدیث میں آیا نا کہ آپ الحمدللہ سے شروع کر دیتے تھے. اچھا سوال ہے. سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، ذرا سا ٹکنا اور کھڑے ہو جانا، پھر دوبارہ نہیں اللہ اکبر پڑھنا. یعنی یہاں دو اللہ اکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. سہارا کوئی چیئر وغیرہ سے بھی لیا جا سکتا ہے؟ جیسے میری سسٹر کو اٹھنے میں پرابلم ہوتا ہے تو زمین سے ہی لے لیں. نہیں، جیسے اگر ساتھ چیئر پڑی ہو، کیونکہ جب کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے زمین سے ہی لینا چاہیے میرے خیال میں. چیئر کا تو میں نے کہیں نہیں پڑھا. جیسے ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، آپ کا رخ مڑ جائے گا، ہاتھ بھی اوپر کرنے پڑیں گے، پھر آپ ضرور مڑ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے. چیئر سامنے تو نہیں ہے نا، الا یہ کہ آپ چیئر پر نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ نے اتحیات وغیرہ پڑھی ہے اور پھر یہیں سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھ اس طرح کر کے اسٹریٹ کھڑے ہو سکتے ہیں چیئر سے. ٹھیک ہے نا. کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ میرے اپنے اوپر گزر چکی ہے کہ میرے گھٹنے میں پرابلم ہو گیا تھا اور میں بالکل زمین پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، تو مجھے کرسی پہ بیٹھنا پڑا. لیکن میں نے پھر اللہ سے دعا بھی کی، تہیہ بھی کیا، اور پھر آہستہ 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 کرتے کرتے، اور اب میں الحمدللہ سہولت سے بیٹھ بھی جاتی ہوں اور اٹھ بھی جاتی ہوں. کچھ دن ان کو مشکل ہوگی. اگر آپ چیئر پہ بیٹھ کے جیسے اتحیات پڑھا، آپ نے کھڑے ہو کے قیام وغیرہ کیا، رکوع کیا، سجدہ اشارے سے کیا اور اتحیات یہاں بیٹھ کے پڑھا، تو پھر اٹھتے ہوئے سیدھے دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے آپ سیدھے یوں اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ادھر کوئی چیئر پڑی تو اس کو پکڑ کے اٹھے، یوں نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ کا سینہ مڑ جائے گا. نماز میں سینہ مڑنے سے نماز باطل ہو جاتی. منہ بھی نہیں موڑ سکتے اور سینہ بھی نہیں موڑ سکتے. استاذہ یہ جو ہم رکوع اور سجود سارے جو اطمینان سے کرتے ہیں نا، اس سے میں نے ابھی نوٹ کیا ہے رکوع بالکل صحیح طریقے سے کیا ہے تو آپ کے بیک میں فیل ہوتا ہے، آپ کے بونز فیل ہوتے ہیں کہ صحیح اسٹریچ ہو رہے ہیں، اور کاف میں آپ کی اسٹریچنگ ہوتی ہے. اس سے اسٹریچنگ سے بہت فرق پڑتا ہے. جس کو اگر گھٹنوں میں درد ہے، مجھے فرق پڑ رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں صحیح طرح سے کرنے سے. اور پھر یہ کہ بیک کے نچلے حصے میں جو تکلیف ہو جاتی ہے نا بیٹھنے وغیرہ، تو وہ جب ہماری اچھی اسٹریچنگ ہوتی ہے
لیا نا رکوع میں, تو وہ جو موہرے ایک دوسرے کے اندر جانے لگتے ہیں, ان کا جو فاصلہ ہے وہ صحیح رہتا ہے. جی, وہ فزیو تھراپسٹ بھی اسی قسم کی ایکسرسائز کراتے ہیں اسٹریچنگ کی. اللہ تعالیٰ نے اطمینان یہ کہا ہے کہ ہم اطمینان سے ہر ہڈی ہر چیز کو جگہ پہ لانے کا مطلب یہی ہے. اور پھر اطمینان سکون سے ہم جو جلد بازی ہوتی ہے نا کہ یہ کام ہو جائے گا, یہ کام خراب ہے, کوئی کام خراب نہیں ہوتا. بالکل, میں نے دیکھا نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے, ٹائم مینج بہت اچھی طرح ہوتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے جب اذان ہوتی ہے نا تو اس میں جو الفاظ ہے نا, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف 2 دفعہ بلایا جاتا ہے. تو اس میں دنیا کی کامیابیاں بھی ہیں اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے, لیکن ہمیں کوئی ویسے کہے کہ آؤ سکسیس کے ٹپس بتاؤں تمہیں تو ہم بھاگے چلے جائیں, لیکن آؤ کامیابی کی طرف, آؤ سکسیس کی طرف, تو ہم اس پہ بلینک ہوتے ہیں. اچھا کیا کامیابی؟ استاد آپ ہمیشہ کہتی ہیں شعور کے ساتھ ہونا چاہیے, شعوری مسلمان ہونا چاہیے. واقعی شعور آتا ہے تو پھر ہم یہ نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. بالکل. ویسے آپ اگر کہیں زمین پہ بیٹھ جائیں تو محال ہے اٹھنا, اور کہیں نہ کہیں انسان کو مجبوری سے بیٹھنا پڑ ہی جاتا ہے. لیکن اگر نماز ہو, مثلا مجھے ویسے تو اٹھنا مشکل لگتا ہے, لیکن نماز کی پوزیشن میں آرام سے اٹھ جاتی ہوں کیونکہ وہ پریکٹس ہے اٹھنے کی. تو صحیح طریقوں کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک سٹیپ کو لے لیجئے, اور اس کے اوپر پریکٹس کرتے کرتے اس کی عادت بنا کے پھر دوسرے کو لے لیجئے, پھر تیسرے کو لے لیجئے. تہجد کی نماز میں قرآن اٹھانے کے لیے تھوڑا ہل سکتے ہیں یا کس طریقے سے قرآن کو اپنے پاس لیکن ساتھ ٹیبل پہ اگر رکھا ہوا ہے نا, صرف سامنے کے 2 صفحے پڑھیے, پلٹنے کا کام نہ کیجیے. اور سامنے اگر رکھا ہوا نا تو بس ایک ہاتھ سے ایک دفعہ اٹھا لیجیے اور اپنے سینے کے اوپر دوبارہ اپنا ہاتھ اسی طرح ہی یوں پکڑ کے پھر رکھ لیجیے, اور اس طرح سر نیچے جھکا کے پڑھتے رہیے. پھر بس ایک ہاتھ سے رکھ دیجیے. الٹے ہاتھ سے رکھ سکتے ہیں قرآن؟ نہیں, 2 نہ کھولیے, ایک ہی کھولیے. اس طرح دیکھیں نا, دونوں ہاتھوں سے آپ کبھی کچھ کر رہے کبھی کچھ, یہ تو نماز ہی خراب ہو جائے گی. مطلب یہ نہیں نفل نماز ہے, چاہے نفل ہو وہ بھی تو نماز ہی ہے نا. لوگوں کو تبلیغ کم اور محبت زیادہ دیجیے تو اصلاح ہوتی جائے گی. ہم علم زیادہ دیتے ہیں اور توجہ کم دیتے ہیں. توجہ سے بہت سے معاملے حل ہو جاتے ہیں, اور یہی حال ہمارے اپنے بچوں کا بھی ہے. ہم بچوں کو ویسے پوچھتے نہیں, جو مرضی کرتے رہے, نماز کا وقت ہوگا ایک چیخ لگائیں گے, اٹھو نماز پڑھو. صبح سے تو ماں نے پوچھا نہیں, اب نماز کے وقت ہی اس کو یاد آیا بچہ. تو یہ غلط بات ہے نا. اگر آپ صبح اٹھ کے سلام کرتے, اور دیکھیے یہ جو حدیث ہے سلام والی, یہ محبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے, بہترین طریقہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم مسلمان نہیں ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو رواج دو. بس ہسبینڈ وائف میں صبح اٹھے, اٹھتے ہی جو بھی پہلے اٹھا ہے دوسرے کو اٹھانے لگا, پہلے سلام کرے. نماز کے لیے جا رہے ہیں سلام کر کے جائیں, واپس آئے آ کے سلام کریں, پھر ادھر ادھر ہوئے پھر سامنے آئے پھر سلام کریں. گھر سے نکلنے تک اگر 10 دفعہ کم سے کم سلام ہو چکا ہے تو کیسے تعلق نہیں قائم ہوگا؟ تعلق بھی قائم ہوگا, محبت بھی پیدا ہوگی. کیونکہ یہ نسخہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہمارا طریقہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن یہ نسخہ غلط نہیں ہو سکتا. مگر ہم گھر والوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کو کیا سلام کرنا, ہمارے یہاں ویسے بھی زیادہ سلام کا رواج نہیں ہے. یعنی آپ نے فرمایا تھا جو حدیث پوری جو یہاں سے ہوتی ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو, اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر کرو تو تم میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو یہ محبت تو جنت میں لے جانے والی ہے. آپ اگر کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے پہلے سلام کریں, پہلے حال پوچھیں, پھر اجازت لیں کہ کیا میں آپ سے ایک بات شیئر کر سکتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی تھی پوچھنے کے لیے بھی, کیا میں آپ کا پیچھا کروں, آپ کے ساتھ چلوں, آپ مجھے کچھ سکھائیں گے؟ تو یہ مینرز یا اخلاق یا آداب تو کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر ہماری بات بھی اثر نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی کو تقریر کے انداز میں تبلیغ نہ کیجیے گا. جب ہم بعض اوقات بات کرنے لگتے ہیں تو ہم ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, اشارے بھی شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی خطاب کر رہے ہو. تو خطاب جو ہوتا ہے نا وہ ایک مجمع کو ہوتا ہے, 1 on 1 بیس پہ خطاب نہیں ہوتا. بچے کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بات نہ کیجیے. تو یہ منفی رویہ ہے. اگر آپ ان کو ہر وقت برائی فیل کروا رہے ہیں تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا. محبت پہلے, تبلیغ بعد میں.
रिलेटेड एक वाक़या अभी लास्ट वीक हुआ था. मेरे हस्बैंड का बिजनेस है इमिशन टेस्ट का, तो वहाँ पे एक साहब आए, अच्छे प्रैक्टिसिंग है, सब कुछ है, मगर बहुत हंसी मजाक वाले हैं. तो उन्होंने कहा देखो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा अपनी गाड़ी की सब झूठ होगी, तुम वही लिखो. मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हुआ, उन्होंने थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि शायद ये हंसी मजाक वाले इस तरह की बात करने लगे. तो उन्होंने सब लिखा. फिर इन्होंने कहा कि अच्छा नाम तो बताइए. तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद अमीन. तो मेरे हस्बैंड ने फिर उनको यूँ हाँ तक की कहा कि वाह वाह क्या नाम है, मगर ये काम सही नहीं लग रहा, ये नाम के साथ ये काम, इतना खूबसूरत नाम है. उन्होंने कहा फाड़ दो इसे, अब तुमने मेरा दिल अजीब कर दिया, मेरा दिल हिल रहा है. बस ये इतनी सी बात. ये है तबलीग का तरीका, ये है तबलीग का तरीका. यानी चंद लफ्जों से दुनिया ही बदल जाती है. और आप देखेंगे कि अगर पलट के अपने पीछे देखें ना, आज जो आप दीन में है ना, उसके पीछे ज़रूर किसी न किसी का कोई ऐसा जुमला या एनकरेजिंग वर्ड्स या कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो आपको इस रास्ते पे ले आई. तो यही एनकरेजिंग वर्ड्स जो हैं दूसरों के साथ शेयर करें. और उस्तादा बहुत बार ये भी होता है कि जो गलत काम हो रहा है हम उस काम को बुरा नहीं समझते, उस शख्स को बुरा समझना शुरू करें, तो वहीं पर सारी बात ख़त्म हो जाती है. जैसे ऐसे हुआ जब इंडिया में थे तो नमाज ऐसे मतलब सही तरीके से पढ़ना शुरू किया था, तो जो ग्रुप था जो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा था, तो जो मेरी फ्रेंड आई उसने कहा कि ये लोग तो गलत है, ये लोग तो ऐसी हमेशा ही गलत काम. कहा कि नहीं, आप उनको जनरलाइज ना करें, जो काम बस गलत है उसको आप अपने जहन में रखें, उसको सुधारने की कोशिश करें सही रवैये से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से. जो मानता है इंशाल्लाह, नहीं मानता है तो फिर आप उसके लिए दुआ कंटिन्यू रखें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम बात जिसको नोट पे थी कि मोहब्बत, तवज्जो, खैर ख्वाही के साथ बात करें. अल्लाह ताला हमें हिकमत नसीब करे जिससे हम सही बात को आगे पहुंचा सकें. आज हमने 2 सजदों के दरमियान बैठना, दूसरा सजदा जलसा इस्तिराहत और दूसरी रकत के लिए उठना, इन सब के हवाले से मसनून अहादीस की रोशनी में सीखा. अब हमारा दुआ टाइम है. पिछली बार अस्मा जुबैर ने हमें दुआ इस्तिफ्ताह याद करवाई थी. आज इंशाअल्लाह उसकी दोहराई और फिर सूरतुल फातिहा को दुरुस्त पढ़ना, तरीके से पढ़ना सीखेंगे हम उनसे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इल्म अमल में बरकत डाले. जी शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क्या हाल है आप सबका? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. شروع کریں. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي آگے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. پھر سے سبحانك اللهم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. ان الفاظ کو ایک صحابی نے پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا اور کیا فرمایا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے جو مرضی مانگیں انشاءاللہ. جی تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل. وہ تو آپ جتنی اچھی اپنی نماز بنانا چاہیں، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں. ہاں سورہ فاتحہ سے پہلے ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، کبیرا بہت بڑا، والحمد للہ کثیرا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کثیرن کتنی؟ بہت ساری، بہت زیادہ. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جی پھر سے پڑھیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر سے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر سے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جی یاد
یاد ہوگی؟ اس کو آج نماز میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کیا سوچیں گے؟ امیجن کریں گے آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم باقی نماز بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، تاکہ جو آسمان کے دروازے کھلے ہیں ادھر سے نماز ہماری اوپر بھی جائے انشاءاللہ. پھر سے پڑھ لیں. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ دیکھیں. اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود، یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد الحمد للہ، للہ، اونچی آواز سے، الحمد للہ، ال نہیں، الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد نعنی نون پہ کیا ہے زبر نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غین پر قلقلہ ہوتا ہے نہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا ترجمہ الحمد ساری تعریف، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین سب جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی مالک، یومی دن، الدین جزا سزا کا، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیری نہ، المغضوبی وہ لوگ کہ غضب ہوا تیرا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہوں کا، اور نہ وہ جو بھٹک گئے۔ آمین کیا مطلب ہے آمین کا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمين، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، رب رب پھر سے الحمد، الحمد لله رب العالمين، رب نہیں رب، رب رب نہیں رب، پھر سے الحمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم، مالک یوم الدین، يوم الدين، مالک یوم الدین، مالك يوم الدين، مالک یوم الدین، مالك يوم الدين،
پھر سے پڑھیں. مالک یوم الدین. پھر سے. مالک یوم الدین. إياك نعبد. إياك نعبد. إياك نعبد. إياك نعبد. 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 وإياك نستعين. وإياك نستعين. وإياك نستعين. وإياك نستعين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. پھر سے پڑھیں. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. 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 اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مستقیم نہیں تا ہے، ٹھیک ہے، مستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. پھر سے پڑھیں. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. 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 ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. لام کی جو تشدید ہے اس کو بھی پڑھیں. ولا الضالين. ولا الضالين. ضالین. ٹھیک ہے، بس ضال میں جو مد ہے اس کو لمبا کھینچنا ہے، لیکن ضالین. ٹھیک ہے. ولا الضالين. ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اعوذ باللہ سے پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलुफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हमारा डिस्कशन टाइम है। इंशाल्लाह आज डिस्कशन के स्टार्ट में सबसे पहले हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे। रुकू, कौमा, सजदा, जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान बैठना, इन सब के हवाले से जो जो बताया गया है उसका डेमो इंशाल्लाह आप देखेंगे। हमें बहुत डिमांड आ रही थी कि जी करके दिखाएं नमाज के जो ये एक्शंस हैं, तो इंशाल्लाह इन स्लाइड्स में जो आपको एक्शन दिखाए जाएंगे उनसे आप सीखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं इसका। हम पिछली दफ़ा हमने क़याम की हालत के हवाले से देखा था, आज हम अब रुकू से शुरू करते हैं। रुकू की पोजीशन है ये आपके सामने, पहली रकत है और उसके बाद रुकू, पहली रकत के बाद रुकू है। आप देखें, नोट करें, कमर बिल्कुल सीधी है, सर कमर की लाइन में है, ना बहुत झुका हुआ है ना ऊंचा है, बाजू बिल्कुल सीधे हैं और जिस्म को टच नहीं कर रहे। तो ये पोजीशन आप नोट करें। ऐसे ही जो हदीस में हमने मुख्तलिफ पढ़ा तो उसके हवाले से करके दिखाया जा रहा है आपको। जी नेक्स्ट स्लाइड देखें। सामने से देखते हैं हम। सामने से आप देखें हाथों की पोजीशन, नीज यानी घुटनों को अच्छी तरह पकड़ा हुआ है, उंगलियां खुली हैं और घुटनों को अच्छी तरह पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे फिर इंशाल्लाह। कौमा यानी रुकू के बाद खड़े हो गए, तो रुकू के बाद खड़े होने को कौमा कहते हैं। ये पहली रकत के बाद है। अब तस्बीहात पढ़ी जाएंगी, यहाँ पर तस्बीहात पढ़ी जा रही हैं, और उसके बाद सीधे खड़े होकर आप देखें कि बाजू साइड पर हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, और स्ट्रेट खड़े हुए थे, झूलना नहीं है, इधर उधर हिलना नहीं है, आगे पीछे नहीं होना, बस बिल्कुल सीधे, क्योंकि हम हर एक्शन बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ। फिर इसके बाद तकबीर पढ़कर सजदे में जाना है। तो पहली रकत का सजदा देखते हैं हम। आप ये देखिए, बिल्कुल कमर सीधी है, बेंड हुई हुई है लेकिन स्ट्रेट है, और बाजू की पोजीशन आप देखिए, कंधों के करीब हैं, कानों के करीब भी रखे जा सकते हैं, कंधों के करीब भी रखे जा सकते हैं, जिस्म से दूर रखे हुए हैं, और स्टमक को देखें, पेट को देखें, रानों से बिल्कुल अलग है, थाइस से अलग है, बिल्कुल सजदे में स्टेशनरी पोजीशन में आप देखें किस तरह है ना, हर चीज अलग अलग में आपको आप देख सकते हैं कि किस तरह एक्शन करना है। और एक और चीज आप नोट करें कि जी नेक्स्ट दिखाइए, सजदे की नेक्स्ट पोजीशन में आप नोट करें, आप देखें कि कौन कौन से आज़ा जो हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो जमीन पर लग रहे हैं। पेशानी और नाक लग रहा है, दोनों हाथ फर्मली रखे हुए हैं, सब चीजें यानी लग नहीं रहे बल्कि फर्मली रखे हुए हैं, अच्छी तरह लग रहे हैं। दोनों घुटने, दोनों पैरों की टोज यानी उंगलियां, जो हमने हदीस पढ़ी थी ना कि 7 आज़ा पर सजदा किया जाए, तो वो आपको यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम देखते हैं जब जलसे से उठेंगे तो सजदे से उठेंगे तो अब जलसा। जलसा क्या है? दोनों सजदों के दरमियान बैठना, इसको जलसा कहते हैं। 2 सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है, इसमें आप देखिए हील्स जो हैं कैसे रखी हुई हैं, एड़ियों पर बैठा गया है, और जिस्म का हर जोड़ ठहर जाए, बिल्कुल सेटल हो जाए इस तरह, और टोज जो है यानी पैरों की उंगलियां वो किबला रुख हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपने जो कुछ अभी आज पढ़ा था वो आपको उसको देखकर विजुअल, ऑडियो और विजुअल इफेक्ट से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब अल्लाह ताला उस तरीके से करवा ले कि जो उसको पसंद आ जाए इंशाल्लाह, और वो उनसे राजी हो जाए। कोशिश आपकी, कबूलियत उसकी। इसके बाद अब हम मजीद कुछ चीजों पर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। जी पहला कुछ सवालात हम देखते हैं।
پہلا سوال جو ہے، اب ہمارا طریقہ کیا ہوگا، وہ جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں سوال کروں گی، اور آپ میں سے جو ہاتھ جنہوں نے کھڑے کیے گئے ہیں میں دیکھتی ہوں وہ کون ہے ہمارے ساتھی. ماشاءاللہ کافی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مائکس بھی ہیں ان کے پاس. تو رخسانہ سعید، پہلا آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس مائک بھی آن ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، بتائیے. جی السلام علیکم. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بالکل اطمینان سے بیٹھ جائیں تاکہ ہر اعضا جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے. اور اس میں یہ ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، یعنی کہ جلدی جلدی جو ہے وہ سجدے میں تو جیسے ایک بات ہوگی، جزاک اللہ خیر، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے. کوئی اور بات کہنا چاہتی ہیں؟ اور اسے استاذہ نے یہ بھی بتایا تھا، جو آج پہلی دفعہ پتہ لگا ہے یہ بات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سجدے کا ٹائم تھا اور بیچ میں بیٹھنے کا ٹائم تھا وہ کبھی کبھی برابر بھی ہوا کرتا تھا. وہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی جو آج معلوم ہوئی ہے. اس کا مطلب وہ کافی کچھ پڑھتے ہوں گے نا، اور ایک دعا بھی ہم نے آج سیکھی نا ایک. اللہم اغفر لی جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آپ اور اب میں مزید ساتھیوں سے پوچھتی ہوں. اشرف جہاں، آپ بتائیں گے اشرف کہ اور کیا کرنا چاہیے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے کئی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ اطمینان سے بیٹھا جائے، ہر جوڑ سیٹل ہو جائے اپنی جگہ پر. اور بتائیے کیا کرنا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بائیں ٹانگ پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا چاہیے اور وہ سجدے طریقے سے سر اٹھانا. اور ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. اور کچھ بتائیے، وہ تو بیٹھنے کا طریقہ ہے نا. ابھی میں بیٹھنے کے طریقوں میں بات نہیں کری، کچھ اور چیزوں کو بھی آپ بتا سکتی ہیں کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، آپ جو سوال جواب دے رہی تھی نا اشرف، ذرا اشرف کو مائک دیجئے دوبارہ. اشرف جہاں، جن کے پاس پہلے مائک تھا، میں ان سے ہی سوال دوبارہ کر لیتی ہوں کیونکہ وہ سوال کا جواب دے رہی تھی. جی اشرف، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے 2 طریقے کون سے ہیں، آپ بتائیے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جلسے استراحت. نہیں، یہ آپ بتائیں، جلسہ کہتے ہیں لیکن طریقہ آپ بتا رہی تھی نا، بتائیے کون سا طریقہ ہے، کیا طریقے سے بیٹھیں گے. اچھا، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا چاہیے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. بیٹھنا کس طرح چاہیے، بیٹھنے کا طریقہ سیکھا، کچھ پتا چلا کیسے بیٹھنا چاہیے؟ ایک دکھایا بھی ہے ہم نے. ہاں جی. 2 سجدوں کے درمیان اپنا بایاں پاؤں موڑ کر دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا چاہیے. ہاں جی، بائیں ٹانگ پر بیٹھنا ہے. ہاں. دوبارہ دھیان سے سنیے گا، دہرائیے گا. بائیں ٹانگ پر بیٹھنا ہے اور دائیں کو کھڑا رکھنا ہے. کھڑا رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے. فوزیہ شفیق، آپ بتا سکتی ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ بائیں ٹانگ پر بیٹھنا ہے اور دائیں کو کھڑا رکھنا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ مس وہ جو ہے نا، جو پاؤں کی جو وہ ہے نا ایڑیاں کہتے ہیں نا، اس کے اوپر بیٹھنا، دونوں ایڑیوں پر، ہیلز پر بیٹھنا. بالکل صحیح، ایڑیوں پہ بیٹھنا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. چلیں جی، اب میں پھر اس سوال کی میں نے پہلے سوال پوچھا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر فوزیہ، آپ نے بتا دیا، اشرف نے بھی بتا دیا. میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. اب میں سحرش آپ سے پوچھتی ہوں. آپ یہ بتائیے کہ ہماری ایک ساتھی نے بتایا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا جائے، ہر جوڑ اپنی جگہ سیٹل ہو جائے. کچھ اور بھی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے. 2 سجدوں کے درمیان اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور اپنی پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا. چلیں ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہم اس کو سم اپ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں. ہماری سلائیڈ دکھائیے جی. اب آپ نوٹ کریں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہنا، سجدے سے چہرہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ چہرہ تو اٹھا لیا لیکن ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، ابھی ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا. اور 2 سجدوں کے درمیان سیدھے ہو کر بیٹھنا. یعنی کوئی کمر کی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس حد تک سیدھے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں اس حد تک سیدھے ہو کر سٹریٹ بالکل بیٹھنا. کمر کو کیسا رکھنا؟ سیدھا رکھنا، جیسے ہماری ایک ساتھی نے بتایا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. نیکسٹ آتے ہیں جی. نیکسٹ ہمارا سوال جو ہے وہ عرفہ سے ہے.
جی عرفہ آپ اپنا مائک آن کیجئے. جی عرفہ آپ یہ بتائیے کہ نماز کس کے طریقے پہ پڑھنی چاہیے, کس طریقے پہ پڑھنی چاہیے؟ رسول اللہ کے طریقے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. کوئی حدیث بتا سکتی ہیں, کچھ یاد ہے؟ مفہوم ہی بتا دیں. جس کا رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. جی, تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. جی سلائیڈ دکھائیے, دکھاتے ہیں ہم. سلو کما رأیتمونی صلی. اتنا اچھا ہو اگر یہ حدیث ہم سب یاد کر لیں. جی کتنا اچھا. کیا خیال ہے اگر اس کو کوشش کریں, اور آپ میں سے اگر کوئی یاد کر لے اور ایک دوسرے کو سنائیں اور اس کو پھیلائیں کہ میں نے ایک, آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ اس ہفتے آپ بہت سے لوگوں کو یہ حدیث لکھ کر بھیج دیں, یہ حدیث بھیج دیں. یہاں سے فیس بک پہ اپلوڈ الحمدللہ ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ڈسکشن اور سارے مٹیریل کو. وہاں سے آپ اسنیپ چیٹ لے کے, اسنیپ شارٹ لے کے بھیج سکتی ہیں, اور یا ویسے لکھ کر اپنے ہاتھ سے بہت اچھا سا بھیج سکتی ہیں, ٹائپ کر کے بھیج سکتی ہیں. سلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ماشاءاللہ ساتھ میرے پاس آپ لوگوں کے ریفلیکشنز بھی آ رہے ہیں, اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ یاد بھی ہے. ماشاءاللہ, چلیں بہت اچھی بات ہے. یاد بھی کیجئے اور لوگوں کو بھی بتائیے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, اور صحابہ کرام اور باقی سب کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی. جزاک اللہ خیر کثیرا. ماشاءاللہ ساتھی لکھ رہے ہیں کہ جی یاد ہو گئی ہے, کچھ لکھ کے بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکت کرے. پرومپٹ ایکشن ماشاءاللہ آپ کی طرف سے آتا ہے. جی چلیں جی نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال کیا ہے؟ قوما کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ چلیں جی میں دیکھتی ہوں کہ وردہ آپ بتائیے. جی وردہ آپ بتا سکتی ہیں قوما کسے کہتے ہیں, کس پوزیشن کا نام ہے؟ وردہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید ان کو آواز نہیں آ رہی. دوسرے ساتھی کو دیتے ہیں مائک, دیتے ہیں بنت وسیم شیخ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بنت وسیم فرمائیے, قوما کسے کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو قوما کہتے ہیں. نہیں, اس کو تو کچھ اور کہتے ہیں. چلیں کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. وردہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی 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 کہیے بنت وسیم, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سوری, وہ جب ہم لوگ سمع اللہ لمن حمیدہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا رکوع کرنے کے بعد, جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اسے قوما کہتے ہیں. وہ جلسہ ہوتا ہے دو سجدوں کا. ماشاء اللہ, آپ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کر کے صحیح رائے بتا دی. بالکل ٹھیک ہے, رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. گڈ. چلیں جی نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ جو ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں. کون ساتھی بتائیں گے؟ جی نوشین علیم آپ بتائیں گی؟ نوشین علیم آپ کا مائک آن تھا. جی آپ کہیے. جلسہ استراحت اسے کہتے ہیں جو آپ نمازوں میں جب دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھ جاتا تھا اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. وہ جلسہ کہلاتا ہے, وہ جلسہ ہوتا ہے, جلسہ استراحت نہیں ہوتا. اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں, ابھی آپ کو مزید انشاءاللہ کلیئر ہو تھوڑی جائے دیر بیٹھنا. چلیں مزید ابھی کلیئر ہوگا, دیکھیے گا. ماہم آصف آپ بتائیں گی؟ جی رکعت, پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. دکھائیے جی آنسر دکھائیے, صحیح جواب انہوں نے دیا. پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. یعنی آپ کیا کرتے ہیں, تاک رکعت پہلی اور تیسری تاک رکعت ہوتی ہے نا, تو تاک رکعت پڑھنے کے بعد اٹھتے ہیں نا, تو جو اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اور جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے نا اس کو صرف جلسہ کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ جلسہ استراحت کون سا ہوتا ہے دوبارہ سے بتائیں جی تھوڑا سا, یہ کیونکہ اس میں کچھ سوال
مختلف جواب آ رہے تھے. سبیہ اشفاق آپ بتائیں گی مجھے پھر سے جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے؟ جی سبیہ اشفاق. مائک ان کا پھر آف ہو گیا. سبیہ اپنا مائک کھولیے, انمیوٹ کیجئے. جلسہ استراحت بتائیے کیا ہے؟ جی جلسہ استراحت جو ہے دو سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہ نہیں میں نے ابھی واضح بتائیے. جلسہ استراحت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلی اور تیسری رکعت میں, جو آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں اور مطلب جو بیٹھتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا توقف کرتے ہیں. جب رکعت اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر؟ کس لحاظ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ پڑھتے کیا ہیں؟ یعنی کس وقت بیٹھتے ہیں؟ دو سجدوں کے بعد بیٹھتے ہیں استراحت میں؟ جی آپ استراحت کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی میں جی پہلی اور تیسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے. کب بیٹھتے ہیں مجھے یہ بتائیں, کب بیٹھتے ہیں؟ ہم دو سجدوں کے بعد بیٹھتے ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے نا استراحت. اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا بیٹھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ اکبر ایک ہی دفعہ کہتے ہیں صرف. جی جو ہم بیٹھتے ہیں. جی بالکل. جزاک اللہ خیر کثیرا. تو پہلی اور تیسری رکعت میں یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ خالی بیٹھنا کہیں گے تو وہ دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھا جاتا ہے, لیکن وہ صرف جلسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ مجھے امید ہے کہ اب کلیئر ہوگا. بالکل کلیئر ہے. الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا ہے. نیکسٹ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے, جی نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. میرا سوال سنیے, میں یہ سوال پوچھتی ہوں, میرے پاس کون سے ساتھی ہیں؟ جی عروبہ حسین آپ سے پوچھتی ہوں. عروبہ اپنا مائک آن کیجئے. جی عروبہ سوال سنیے, کیا دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ زمین پر ہاتھ رکھ کے اٹھا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. جی لیا جا سکتا ہے, ہاتھوں کا استعمال ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ نے کہا لیا جا سکتا ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا لازمی ہے کہ اس وقت اٹھتے وقت مٹھیوں کو بند کر کے رکھا جائے زمین پہ؟ نہیں, لازمی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. گڈ گڈ ماشاء اللہ. اتنے سارے جواب پرومپٹ آنسرز آ رہے ہیں میرے پاس ساتھیوں کی طرف سے. نہیں لازمی نہیں ہے, نو نو نو. اس کا مطلب یہ تو مجھے میری ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ ہو گئی کہ بہت سے ساتھیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کر دیا اور جواب دے دیا. آپ اس کی حدیث دیکھیں, حدیث سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ارزق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے, انہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں پر سہارا لیتے ہیں. میں نے کہا یا عبد الرحمن یہ کیسا انداز ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی نماز میں کھڑا ہونے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. لیکن اس حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہاتھوں کو کیسے رکھتے تھے, تو کسی طرح سے بھی سہارا لے کے اٹھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ, کتنی آسانی ہے نا, ہمارا دین کتنا آسانی ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت پیار بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دل قریب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں. چلے جی, میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا دوسری رکعت کی ابتدا میں دعائے استفتاح پڑھنا لازم ہے؟ جی یہ سوال, چلیں جی یہ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, سب لکھ کے بھیجیں. میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں, چیٹ پہ دیکھتی ہوں. جی سب جواب آ رہے ہیں نو 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 نو. یس بالکل ٹھیک ہے, نو ہی اس کا جواب ہے کہ دوسری رکعت کی ابتدا میں دعائے استفتاح پڑھنا لازم نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کیونکہ حدیث دکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے الحمدللہ سے قرات کرتے اور چپ نہ رہتے, یعنی دعا استفتاح نہ پڑھتے. اور آپ لوگوں کے مسلسل جواب آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, تو الحمدللہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب خوب سن رہے ہیں. اب میرے پاس 2-3 منٹ ہیں, 2 منٹ ہے میرے پاس. آپ میں سے کوئی کچھ اپنا ریفلیکشن دینا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے تو آپ. جی زبیدہ جبین آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, آپ بات کیجئے, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی زبیدہ مائک آن کیجئے اپنا. زبیدہ زبیدہ کا مائک آن نہیں ہو رہا. عرفینہ آپ کیجئے. جی عرفینہ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی آپ کا ماشاءاللہ کورس ہم لوگوں کو بہت ہی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. ہم اتنی غلطیاں ہم کرتے تھے نماز میں, الحمدللہ الحمدللہ اب ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ صحیح عمل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور آج کی بارک اللہ فیک. کلاس میں بہت السلام علیکم. آج بھی ہم جی عرفینہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں اب زبیدہ کا جی زبیدہ فرمائیے. جی السلام علیکم. جی مجھے بھی یہاں پر دیکھنے کے بعد تھوڑے بہت سے مجھے معلومات حاصل ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس طرح سے ہی میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالوں گی اور اس طرح ہی پڑھتے رہوں گی انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ویسے نماز پڑھنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جی بشرا آپ کہیے. چلیں زبیدہ کا مائک آن ہے. زبیدہ پہلے آپ کہیے. جی زبیدہ کہیے. جی زبیدہ فرمائی. اچھا زبیدہ کا مائک آف ہو گیا. بینش آپ کہیے. جی السلام علیکم. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں جب بھی سوتی ہوں تو کبھی کبھی منہ میں مجھے الفاظ آتے ہیں. تو میرے منہ میں الفاظ آیا تھا بکراتا ہوں اسیرا. تو میں بڑی پریشان تھی کہ یہ میں کہاں سے قرآن سے دیکھوں اور یہ اس کے میننگ کیا ہے. تو مجھے اب یہ پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ دعا استفتاح ہے اور اس کو ہم کس وقت پڑھتے تھے اور یہ سب سے پسندیدہ جو ہے ہمارے نبی کی دعا ہے. تو میں بڑی خوش ہوں کہ نماز کا آغاز اس سے ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ جی کہ دن رات اللہ کی تسبیح کرو. تو میں نے اب کوشش کی ہے کہ میں اب واک کرتی تھی تو پہلے میں تھوڑا ہیڈ فون سے گانے لگا لیتی تھی, لیکن اب میں اگر جب بھی واک کرتی ہوں تو میں تسبیحات پہ زیادہ زور دیتی ہوں. تو میں بہت فرق محسوس کرتی ہوں اپنی لائف میں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میری جو ڈیلی کی ٹینشنز ہیں کرونا کی وجہ سے بھی اور جو پرابلمس ہیں سب سالو ہو گئی ہیں. اور مجھے آپ کا کورس لے کے بہت بہت اچھا لگا ہے. اور انشاءاللہ جب آن لائن ختم ہو جائے گا اور ریگولر بھی شروع ہوگا تو میں ضرور جوائن کروں گی. پہلے بھی میں آئی تھی لیکن میں نہیں جوائن کر پائی تھی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب میری خواہش ہے کہ میں آپ کی انسٹیٹیوٹ کو ضرور جوائن کروں. جزاک اللہ خیر کثیرا. ضرور جوائن کریں. اور دیکھیں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے. آپ میرے ریفلیکشن شیئر کریں اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا کئی نئی ساتھی جو ہیں. ہم نے ایک نیا گروپ بھی واٹس ایپ گروپ نمبر 18 بنایا ہے کیونکہ بہت سے ساتھی مزید لے رہے ہیں اس کو. اس سے اندازہ ایڈمیشن لے رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں لوگوں میں بہت خیر ہے اور وہ بہت سیکھنا چاہتے ہیں. تو اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ خیر ان تک پہنچانے کے لیے ہم سبب بنے. تو میرا آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے گروپ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا گیا ہوگا, ہم دوبارہ آپ کے گروپس میں شیئر کر دیتے ہیں. آپ اس میسج اور لنک کو سب لوگوں تک, جتنے لوگوں تک آپ جانتے ہیں, اپنی فیس بک کے ذریعے, اپنے دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں. کوئی ایک شخص بھی ہم میں سے کسی کی وجہ سے ہدایت پا گیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ اس کے لیے بنائے. یہی ہم بات مکمل کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.